السلام علیکم۔ دیکھیں، جب آپ حدیث کو سمجھتے ہیں تو اس کا جو بیان ہے اس کے الفاظ کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کا قرآن مجید کی روشنی میں آپ جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں اس کا کیا مطلب بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی سود کی مذمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ کہ جو ربا کھاتے ہیں، لیتے ہیں، ان کو بیان کیا ہے۔ وہ ہیں کہ جو کنڈیمنیبل ہیں۔ جس سے لون پر ربا لیا جا رہا ہے وہ تو مظلوم ہے، اس کی مظلومیت کی وجہ ہی سے تو اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک آدمی کہیں اور سے قرض نہیں لے سکتا سوائے وہاں سے کہ جہاں سود مانگا جا رہا ہے، تو وہ کیسے قصوروار ہو گیا؟ تو قرآن مجید سے تو یہ بالکل واضح ہے بات۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر رشوت کے معاملے میں بھی تو ایسا ہی ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں آ، برابر کے مجرم قرار دیے گئے۔ تو گزارش یہ ہے کہ رشوت دینے والا وہ شخص ہے کہ جو کسی ناجائز کام کے کرنے کے لیے وہ سرکار کو، کسی سرکاری افسر کو پیسے دیتا ہے۔ اگر اس کا کام جائز ہے اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے تو وہ رشوت نہیں دے رہا، لینے والا رشوت لے رہا ہے، لیکن وہ تو اپنا جائز کام کروا رہا ہے۔ بعض اوقات ہی ہو سکتا ہے کہ آپ ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی میں اپنا جائز کام بھی نہیں کرواؤں گا، لیکن جو آدمی مجبور ہے کہ جس کے گھر میں مثال کے طور پر بجلی نہیں ہے اور اس کے گھر میں بوڑھے والدین ہیں، وہ جا رہا ہے اور اپنا میٹر لگوا رہا ہے، لیکن وہ انکار کر رہے ہیں کہ جی آپ پیسے دیں گے تو ہم لگوائیں گے۔ اگر وہ پیسے دیتا ہے تو یہ رشوت نہیں ہے۔ جو الفاظ بھی ہیں وہ ہیں آکل الربا و موکلہ، حدیث میں الفاظ آئے ہیں ربا کا کھانے والا اور اس کو کھلانے والا، دینے والا نہیں، کھلانے والا، اور اس کا لکھنے والا اور اس کا گواہ، یہ سب ایک پارٹی ہیں۔ یعنی یہ سب مل کر ربا کھانے کا جرم کرتے ہیں۔ اس میں بیچارہ دینے والا کہاں سے آ گیا؟ وہ تو اصل میں دوسری پارٹی ہے جو کہ مجبور ہے۔